خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عثمانی ملکائیں اور شہزادیاں کس کے گھروں میں برتن مانجتی رہیں؟ عثمانی شہزادے کس حالت میں اور کن گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے؟ سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد عثمانی خاندان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا؟ ارطغرل اور عثمان غازی کی اولاد ان دنوں کہاں پر ہے اور کس حالت میں ہے؟ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو دل تھام کر سنیے اور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں جو معلومات ہم آپ کو فراہم کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کا دل موم کر دے گی۔ کہاں آپ سب نے ارطغرل غازی اور عثمان غازی کی بہادری کے قصے سنے اور ان کی بہادری پر بنائی گئی سیریز دیکھی جو کہ خون گرما دیتی ہیں؟ کہاں آپ سب نے سلطنت عثمانیہ کا دنیا بھر میں رعب اور دبدبے کے ساتھ حکومت دیکھی، جہاں بڑی بڑی طاقتوں نے عثمانیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے؟ اور پھر آپ سب نے سلطان محمد فاتح اور سلیمان عالی شان کی تاریخی فتوحات کے قصے تو ضرور سنے ہوں گے، جو کہ زیادہ دور کی باتیں بھی نہیں ہیں۔ لیکن اب ان تاریخی ہیروز کی لاکھوں بلکہ کروڑوں مربع کلومیٹر پر پھیلی ریاست کی حالت آپ کو بتائیں گے تو آپ کا دل پسیج جائے گا، کیونکہ اس وقت تک عثمانی خاندان رہنے کو کوئی جھونپڑی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور کھانے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نومبر 1922 کی، جو کہ تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جب سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ دور پر آغاز ہو چکا تھا۔ ترکی میں سلطان محمد ششم کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک، جسے آج ماڈرن ترکی کے لوگ ہیرو تصور کرتے ہیں، ان کی حکومت شروع ہو گئی اور سلطان محمد ششم کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا گیا، جو 17 نومبر کو بذریعہ برطانوی بحری جہاز مالٹا روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے بیٹے شہزادے محمد افندی ارطغرل بھی ان کے ہمراہ تھے، تاہم بعد ازاں وہ وہاں سے اٹلی چلے گئے اور انہوں نے زندگی کے آخری ایام اطالیہ یعنی اٹلی میں ہی گزارے۔ ان کی وفات 16 مئی 1926 کو سان ریمو اٹلی میں ہوئی اور ان کو دمشق میں سلطان سلیم اول مسجد کے قریب دفن کیا گیا۔ وہ جب تک زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر رہے۔ دوسری جانب 19 نومبر 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبد المجید افندی، جنہیں عبد المجید ثانی بھی کہا جاتا ہے، انہیں نیا خلیفہ چنا گیا، جو 1924 میں خلافت کے خاتمے تک ذمہ داری نبھاتے رہے۔ اسی کے ساتھ تمام عثمانی خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ذرا سوچئے کہ ایک ایسا خاندان جو 600 سال سے زائد عرصہ تک دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کرتا رہا تھا، اسی خاندان کے لیے ان کے اپنے ملک میں جگہ تنگ ہو گئی تھی۔ عثمانی خاندان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خیر، جلا وطن ہونے والے خاندان کی کل تعداد اس وقت 156 بتائی جاتی ہے۔ ان میں سلطان کے ساتھ بہت سے شہزادے، بچے، شہزادیاں اور شاہی خاندان کے خواتین وغیرہ بھی شامل تھیں، اور مزید برآں کچھ نوکر وغیرہ بھی ان کے ساتھ تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، بلکہ اس خاندان کے تمام داماد بھی جلا وطن کر دیے گئے تھے اور ان کو یک طرفہ پاسپورٹ جاری کیا گیا۔ آل عثمان کو سلطنت ٹوٹنے کے بعد صبح کا انتظار کیے بغیر ہی رات کو ہی گھریلو لباس میں یورپ بھیج دیا گیا۔ شاہی خاندان التجا کرتا رہا، روتا رہا کہ آخر یورپ ہی کیوں، ہمیں اردن، مصر، شام یا کسی بھی عرب علاقے میں بھیج دیا جائے۔ لیکن یہاں پر دشمنوں کا مقصد صرف عثمانیوں کو شکست دینا ہی نہیں تھا، بلکہ ان کی تذلیل کرنا بھی تھا۔ جو علاقے ماضی میں ہی عثمانیوں نے فتح کیے ہوئے تھے، اب عثمانیوں کو وہاں تارک وطن کی حیثیت سے بھیجا جا رہا تھا، تاکہ دشمن اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ چنانچہ کسی کو یونان یہودیوں کے مسکن میں اور کسی کو یورپ روانہ کر دیا گیا، اور آخری عثمانی بادشاہ سلطان وحید الدین اور ان کی اہلیہ کو راتوں رات فرانس بھیج دیا گیا۔ ان کی تمام جائیدادیں بھی ضبط کر لی گئیں۔ مورخین بتاتے ہیں کہ عثمانیوں کو ان کے اپنے وطن سے ہی گھریلو لباس میں اور خالی جیب کے ساتھ اس حالت میں رخصت کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک پائی تک موجود نہ تھی۔ سلطان وحید الدین کے شہزادے منہ چھپا کر پیرس کی گلیوں میں کاسہ گدائی لیے پھرتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان نہ پائے، یعنی اب وقت یہ آ گیا تھا کہ عثمانی شہزادے پیرس کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے تھے۔ پھر جب سلطان کی وفات ہوئی
تو کلیسا ان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا، کیونکہ دکانداروں کا قرض ان پر چڑھا ہوا تھا۔ بالآخر مسلمانوں نے چندہ اکٹھا کر کے سلطان کا قرض ادا کیا اور ان کی میت کو شام روانہ کر دیا اور وہاں پر وہ سپرد خاک ہوئے۔ 20 سال بعد جنہوں نے سب سے پہلے عثمانی خاندان کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی خبر گیری کی، وہ ترکی کے پہلے منتخب وزیر اعظم عدنان مندرس تھے۔ شاہی خاندان کی تلاش کے لیے وہ فرانس گئے اور وہاں جا کر ان کے احوال و کوائف معلوم کیے۔ پیرس کے سفر میں وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے آباء و اجداد کا پتہ تو بتاؤ، مجھے میری ماؤں سے تو ملاؤ۔ بالآخر پیرس کے ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچ کر ایک کارخانے میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید کی زوجہ 85 سالہ ملکہ شفیقہ اور ان کی بیٹی 60 سالہ شہزادی عائشہ ایک کارخانے میں نہایت معمولی اجرت پر برتن مانج رہی ہے۔ یہ دیکھ کر مندرس اپنے آنسو نہ روک سکے اور زارو قطار رو پڑے۔ پھر ملکہ کا ہاتھ چوم کر کہنے لگے کہ مجھے معاف کیجئے، مجھے معاف کیجئے۔ شہزادی عائشہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں ترک وزیر اعظم عدنان مندرس ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ بول اٹھیں کہ اب تک آپ کہاں رہ گئے تھے؟ اب تو بہت دیر کر دی آپ نے آنے میں، اور پھر خوشی کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عدنان مندرس جب واپس گئے تو انہوں نے صدر سے کہا کہ میں آل عثمان کے لیے معافی نامہ جاری کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ماؤں کو واپس ان کی سرزمین پر لانا چاہتا ہوں۔ صدر نے شروع میں تو اعتراض اٹھایا، مگر مندرس کے مسلسل اصرار پر صرف عورتوں کو ہی واپس لانے کی تائید کی۔ پھر عدنان مندرس خود فرانس گئے اور ملکہ شفیقہ اور شہزادی عائشہ دونوں کو فرانس سے ترکی لے آئے۔ تاہم اس وقت تک شہزادوں کو واپس آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن بعد ازاں شہزادوں کے لیے معافی نامہ جاری کر کے ان کو اپنے وطن عزیز ترکی لانے کا صحرا مرحوم اربکان کے سر جاتا ہے۔ جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے تھے، پھر جب مندرس پر جھوٹا مقدمہ چلا کر ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو باقی الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے حکومت کے خزانے میں سے چوری کر کے سلطان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی پر خرچ کیا ہے، اس لیے کہ وہ ہر عید کے موقع پر ملکہ اور شہزادی سے ملاقات کے لیے جاتے اور ان کے ہاتھ چومتے اور اپنی جیب خاص اور اپنی ذاتی سرمایہ سے 10,000 لیرہ سالانہ شہزادی عائشہ اور ملکہ شفیقہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ جب عدنان مندرس شہید ہوئے تو بتایا جاتا ہے کہ دوسرے ہی دن ملکہ اور شہزادی کی بحالت سجود وفات ہو گئی تھی۔ ناظرین، عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ منتخب ہونا شروع ہوا جو پورے خاندان آل عثمان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو۔ 1926 میں عبدالمجید دوئم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ 1944 میں ان کی وفات پیرس یعنی فرانس میں ہوئی۔ ان کے بعد 1944 میں شہزادے احمد نہاد چہارم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ آپ سلطان مراد پنجم کے پوتے اور شہزادے محمد صلاح الدین کے بیٹے تھے۔ یہ 1937 میں فرانس کو چھوڑ کر لبنان منتقل ہو چکے تھے۔ 4 جون 1954 بیروت لبنان میں ہی ان کی وفات ہوئی اور ان کے بعد ان کے بھائی شہزادہ عثمان فواد عثمانی خاندان کے سربراہ بنے، جو کہ فرانس میں ہی رہائش پذیر تھے۔ اپنے بھائی کے برعکس انہوں نے جدید طرز زندگی اختیار کر لیا تھا۔ یہ سلسلہ یہیں پر نہیں رکا، بلکہ سلسلے کے ساتھ ہم آپ کو آج کے دور کے عثمانی خاندان تک لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے 19 مئی 1973 نائس فرانس میں ہی شہزادے عثمان فواد کا انتقال بیماری کی وجہ سے بتایا جاتا ہے۔ ان کے بعد شہزادہ محمد عبدالعزیز دوئم خاندان عثمانیہ کے سربراہ بنے۔ اب سلطان عبدالعزیز اول کے پوتے شہزادے محمد سیف الدین کے بیٹے تھے، یہ بھی فرانس میں ہی رہائش پذیر تھے۔ ان کا انتقال 1970 کو فرانس میں ہوا۔ ان کے بعد عثمانی خاندان کے سربراہ شہزادے علی واسع مقرر ہوئے۔ آپ احمد نہاد کے بیٹے تھے۔ آپ 1935 میں مصر میں سکونت پذیر ہو چکے تھے اور 9 دسمبر 1983 کو مصر میں ہی 80 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ ان کے بعد عثمانی خاندان کے سربراہ شہزادہ محمد اور خان دوئم مقرر ہوئے۔ آپ سلطان عبدالحمید دوئم کے پوتے اور شہزادے محمد عبدالقادر کے بیٹے تھے۔
12 مارچ 1994 کو فرانس میں آپ وفات پا گئے۔ 1994 سے ارطغرل عثمان خاندان آل عثمان کے سربراہ مقرر ہوئے، جو سلطان عبدالحمید دوئم کے پوتے اور شہزادے برہان الدین کے بیٹے تھے۔ جب 1924 میں عثمانی خاندان جلاوطن ہوا، یہ اس وقت آسٹریا میں زیر تعلیم تھے۔ ان کو خبر موصول ہوئی تو وہ وہیں پر رک گئے اور بعد میں نیو یارک یعنی امریکہ میں منتقل ہو گئے اور کافی عرصہ وہیں پر رہے۔ کئی بار انہوں نے حکومت کے بلاوے پر ترکی کا دورہ بھی کیا۔ سن 2004 میں یہ ترکی میں ہی سکونت پذیر ہو گئے۔ 24 ستمبر 2009 میں 97 برس کی عمر میں استنبول ترکی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد عثمانی خاندان کے سربراہ بایزید عثمان بنے اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ نیو یارک یعنی امریکہ میں مقیم تھے۔ عثمان بایزید کا 2017 میں انتقال ہو گیا اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور سلطان عبدالحمید ثانی کے پڑپوتے اور سلطان کے صاحبزادے محمد سلیم افندی کے پوتے دندار عبدالکریم عثمان سلطنت عثمانیہ کے نئے سربراہ بنے۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب شاہی خاندان کو ترکی سے جلاوطن کیا گیا تو دندار عبدالکریم کا خاندان دمشق منتقل ہو گیا تھا۔ ان کی پیدائش 1924 میں وہیں پر ہوئی تھی۔ دندار عبدالکریم عثمان 19 جنوری 2021 تک سلطنت عثمانیہ کے سربراہ رہے اور 90 برس کی عمر میں دمشق میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دندار عبدالکریم کے بعد ان کے 88 سالہ بھائی ہارون شاہی خاندان کے نئے سربراہ بنے۔ ہارون عثمان اولو 1974 میں ترکی لوٹے تھے اور اس وقت استنبول میں ہی مقیم ہے۔ اب ترکی میں عثمانی خاندان کے بہت سے افراد دوبارہ سے سکونت پذیر ہو رہے ہیں۔ سلطان عبدالحمید دوئم کے پوتے عبدالحمید کائی خان ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ خاندان آج بھی زندہ ہے اور مختلف جگہوں پر اور مختلف ممالک میں رہ رہا ہے، جن میں امریکہ، بلغاریہ، ہنگری، فرانس اور مصر وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں اس خاندان کے بارے میں ایک بہت ہی خاص سوال کا جواب آپ بھی ہمیں بتائیے گا کہ ماضی میں جس طرح سے عثمانی خاندان نے ایک تاریخ ساز سلطنت قائم کی تھی، تو اس سنہری دور کو دیکھتے ہوئے آج کے دور میں اس خاندان کے شہزادوں کو دوبارہ سے ترکی میں واپس لانا چاہیے یا نہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔